معین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگی عزیز کی بیوی اپنا مطلب نکالنے کے لیے اپنے ہی غلام کو پھسلاتی ہے، وہ اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے، ہمارا تو خیال ہے کہ وہ کھلی ہوئی بے راہ روی میں مبتلا ہے۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن۔ پھر جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی بات چیت کے بارے میں سنا تو انہیں بلا بھیجا، ان کو بلایا، ان کے لیے مسندیں، تکیے، گادی آراستہ کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے تو آ جاؤ۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی ہائے ہائے اللہ، یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ان هذا الا ملک کریم۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے لعن طعن کر رہی ہو، یقیناً میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی لیکن یہ پاک بازی پر قائم رہا، اور میں جس بات کا حکم دے رہی ہوں اگر اس نے اس کو نہیں کیا تو یقیناً قید میں ڈالا جائے گا اور بے عزت ہو کر رہے گا۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہی ہے، قید خانہ مجھ کو اس سے زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ نے ان کے مکر و فریب سے مجھے نہیں بچایا تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور یوسف علیہ السلام کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ وہ لوگ یعنی عزیز مصر اور ان کے دربار والے جو ثبوت دیکھ چکے تھے، اس کے بعد ان کو یہی بات مناسب محسوس ہوئی کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے قید میں رکھ دے۔ جن آیتوں کا ترجمہ ہوا، یہ اس واقعے کا دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا اسٹیپ ہے۔ جب شاہی دربار میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور خاص کر جب اس کا تعلق شاہی بیگمات سے ہوتا ہے تو وہ چھپائے نہیں چھپتا۔ چنانچہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا یہ واقعہ آہستہ آہستہ شاہی محل سے باہر چلا گیا اور عورتوں میں اس کا چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی پالے ہوئے غلام کے بارے میں برا ارادہ رکھتی ہے اور اس پر عاشق ہو گئی ہے۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی دعوت کا خصوص اہتمام کیا، محل کو سجایا سوارا گیا، گاؤ تکیے لگائے گئے، دسترخوان کچھ اس طرح چنا گیا کہ چھریاں بھی رکھی گئی،
غالباً کھانے میں ایسی چیز رہی ہوں گی جن کے لیے چھری کاٹنے کی ضرورت ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان عورتوں کی تعداد 40 تھی۔ 40 عورتوں کو بلایا گیا۔ جب ساری تیاری مکمل ہو گئی تو اب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت کی کہ وہ باہر آئے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام یوں ہی خوبصورت ترین شخص تھے، لیکن عزیز مصر کے بیوی کے حکم سے ان کی بھی زیبائش اور آرائش کی گئی تھی اور ان کو بھی سجایا گیا تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کی حیرت کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ ہاتھ میں چاقو تو دے دیے گئے تھے پھل وغیرہ کاٹنے کو، لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن کے دیدار نے کچھ ایسی بے خبری پیدا کی، ایسا مدہوش کر دیا کہ پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ زخمی ہو گئے اور بے ساختہ کہہ اٹھی کہ یہ تو انسان نہیں بلکہ حسین اور جمیل فرشتہ ہے۔ فرشتہ کہہ کر ان کی خوبصورتی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور ان کی پاک دامنی کی طرف بھی۔ حسن و جمال کے ساتھ اگر پاک دامنی اور ناز و انکار بھی شامل ہو تو کشش اور بڑھ جاتی ہے۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے پوری جرات کے ساتھ کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی ہو، اور اب میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے یقیناً اسے برائی کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے اپنے پاک دامنی پر کوئی داغ آنے نہیں دیا۔ جب انسان کا راز کھل جاتا ہے کسی انسان کا تو اس کی جرات بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ اگر ابھی بھی اس نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو اس کو قید اور ذلت اور رسوائی یوسف علیہ السلام کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ تو اس دعوت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اور بڑھ گئی، اور جو بیگمات اس دعوت میں حاضر ہوئی تھی وہ بھی یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام کے استقامت کے اندر کوئی فرق نہیں آیا آپ کی پاک دامنی نے، اور آپ نے یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس گناہ کی دعوت کو قبول کرنے سے بہتر میرے لیے قید کی زندگی ہے۔ بادشاہ پر اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، لیکن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے رائے مشورہ کرنے کے بعد اسی بات کو بہتر سمجھا کہ کچھ مدت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا جائے تاکہ یہ چرچا ختم ہو جائے اور جو بدنامی پھیل گئی ہے اس میں کچھ تو کمی آئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رکھوا دیے گئے۔ تو اس واقعے میں سبق ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی پاک دامنی اور عزت آبرو کی حفاظت قید و بند کی مشقت سے بچے رہنے سے بھی زیادہ عزیز رہنی چاہیے کہ قید اور جیل کے اندر جانا بہتر ہے، لیکن اپنی عزت آبرو کی حفاظت اس کے اندر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کو مجبور کیا جائے کہ یا تو تم برائی کا ارتکاب کرو یا جیل کی سزا کو قبول کرو، تو ایسی حالت میں اس کے لیے گناہ کا ارتکاب کر لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی دینی یا اخلاقی مصلحت کے تحت وقتی طور پر قید کیے جانے کی گنجائش ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، غیر شادی شدہ زنا کرنے والا، جس کی شادی نہیں ہو، زنا کرنے والا، اس کو 1 سال کے لیے قید کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے فقہا کے نزدیک ایسے شخص کو ملک سے باہر نکال دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک امرد شخص سے فتنہ محسوس کرتے ہوئے اس کے سر کے بال منڈا دیے تھے اور اسے وقتی طور پر ملک سے باہر نکال دیا تھا، شہر سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ ایک واقعہ مکمل ہوا۔ اب دوسرا واقعہ، یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، آگے کیا ہوا؟ فرمایا قرآن مجید نے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جیل میں 2 اور نوجوان بھی داخل ہوئے۔
ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ آپ ہم کو نیک آدمی نظر آتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام وترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم دونوں کو دیا جانے والا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ میرے رب کے دیے ہوئے علم کا حصہ ہے۔ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں۔ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہوتے ہیں۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے جیل کے ساتھیوں، کیا الگ الگ خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب سے زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو وہ محض چند فرضی نام ہیں جو تم لوگوں نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے۔ حکومت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی درست دین ہے، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ اے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائیں گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرے کو سولی دی جائیں گی، پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس کے بارے میں تم دونوں سوال کر رہے ہو، اللہ کے پاس اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ وہ بچ جائیں گا، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی ذکر کر دینا، لیکن آقا کے سامنے اس بات کے ذکر کرنے کو شیطان نے بھلا دیا، اس بات کے تذکرے کو شیطان نے بھلا دیا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل ہی میں رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں مل کر 7 دبلی گایوں کو کھائے جا رہی ہیں، نیز اسی طرح 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ اے سردارو، اگر تم لوگ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہو تو مجھ کو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہے، یعنی بے معنی خواب ہے۔
وما نحن بتأویل الأحلام بعالمین، اور ہم لوگ ایسے خواب کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، اور ان دو قیدیوں میں سے جس کو رہائی مل گئی تھی، پھر ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا تو اس نے کہا میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، آپ ذرا مجھے جیل خانہ جانے دیجیے۔ یوسف ایھا الصدیق وافتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اے سچائی کے پیکر یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھائی جا رہی ہیں، اسی طرح 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، تاکہ میں لوگوں یعنی بادشاہ اور ان کے درباریوں کی طرف واپس جاؤں اور ان کو بتا دوں کہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ یہ 2 رکوع پر مشتمل جو ترجمہ آپ نے سنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی جیل میں بھیج دیے گئے تھے۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان میں ایک بادشاہ کا نان بائی تھا جو روٹی بنایا کرتا تھا، اور دوسرا ساقی تھا جو بادشاہ کو پانی اور مشروبات پیش کیا کرتا تھا۔ ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے زہر دے کر بادشاہ کو مار ڈالنے کی سازش کی تھی۔ ان قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجاہت اور چال ڈھال کو دیکھ کر اندازہ کیا کہ یہ کوئی نیک اور بزرگ ہستی ہے، بلکہ تورات کے بیان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانت و امانت اور اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر جیلر نے آپ کو جیل کا نگران اور انچارج بنا دیا تھا۔ چنانچہ ان 2 شخصوں نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور تعبیر بتانے کی خواہش کی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ساقی یعنی شراب پلانے والا، اس کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کے انگور کا شیرہ یعنی رس نچوڑ رہا ہوں۔ نان بائی روٹی پکانے والی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی کہ جو کچھ بتاؤں گا وہ میرے پروردگار کے عطا کیے ہوئے علم کا نتیجہ ہے، تاکہ لوگ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ غیب کے باتیں جاننے والا اور کاہن نہ مانے، یعنی کاہن نہ سمجھنے لگے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی میں کہوں گا اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، بلکہ اللہ کی طرف سے کہوں گا۔ اللہ نے جو مجھے علم نصیب فرمایا ہے اس کی روشنی میں کہوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیغمبر کی شان کے مطابق خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید اور آخرت کی حقیقت اور اہمیت ان پر واضح کر دی۔ توحید کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ ان کو بتلا دیا۔ آپ نے کہا کہ ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیاوی معاملات میں مسلمان ایک غیر مسلم سے تعلق رکھ سکتا ہے، لیکن اپنے افکار و نظریات، اپنے عقائد میں غیر مسلم گروہوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور اسے کفر و شرک کی کسی بات کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید اور آخرت کا ذکر کیا کیونکہ ایمان کی بنیاد یہی 2 چیزیں ہیں، اور انہی دونوں باتوں پر ایمان لانے سے انسان کے عقیدہ اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں اور کتابوں کے بھیجے جانے کا مقصد بھی اصل میں انہی دونوں عقیدوں کو سمجھانا، توحید اور آخرت کے عقیدوں کو سمجھانا اور ان کی طرف دعوت دینا ہے، اور اسی حیثیت سے ان پر بھی ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ مصر میں شرک عام تھا۔ ملک مصر میں شرک بہت عام تھا، اور توحید کو بنی اسرائیل اور کنعانیوں کا دین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام غالباً اس لیے نہیں لیا کہ مصر کے لوگ انبیاء بنی اسرائیل سے ہی واقف تھے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام ان کے لیے ایک اجنبی نام ہوتا۔ پھر نبوت کی شان دیکھیے کہ یہ بھی فرمایا کہ دین اور توحید پر ایمان کی جو توفیق حاصل ہوئی ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس میں کسی کی صلاحیت اور طاقت کو دخل نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو عقل تجربے کی روشنی میں سمجھایا کہ کسی نظام کے لیے ایک طاقتور مالک بہتر ہے یا الگ الگ خداؤں کا مجموعہ۔ کسی سسٹم کو چلانے کے لیے ایک بہتر ہے یا الگ الگ بہت سارے خداؤں کا گروپ۔ پھر فرمایا کہ تم جن دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کرتے ہو، نہ اس کام کے لیے کوئی عقلی دلیل ہے، کیونکہ یہ تو چند نام ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں، نہ ان بتوں میں کوئی نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے اور نہ کچھ نقصان پہنچانے کی، اور نہ اس پر کوئی دلیل نقلی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے۔ کائنات میں صرف خدا کا حکم چلتا ہے، اس لیے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس بیان کے اندر سبق ہے کہ جب کوئی ضرورت مند سامنے آئے اور دین کی دعوت کا کوئی موقع نکل سکتا ہے تو ایسے موقع پر اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تعبیر بتا دی ہوتی تو شاید لوگ اس توجہ کے ساتھ آپ کی اس بات کو نہ سنتے، اس لیے آپ نے پہلے ان کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی، پھر انہیں خواب کی تعبیر بتائی کہ ساقی جو شراب پلانے والا ہے اس کو نجات مل جائیں گی، اور روٹی پکانے والا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ کی تحقیق میں یہی ثابت ہوا کہ شراب میں زہر نہیں تھا اور روٹی میں زہر تھا، کیونکہ جب یہ روٹی جانور کو کھلائی گئی تو فوراً وہ جانور ڈھیر ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ ساقی رہا کیا جانے لگا، جب ساقی کو جیل سے چھوڑا جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ عزیز مصر کے سامنے میرا تذکرہ بھی کر دینا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کی رہائی کا فیصلہ بھی ہو جائے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت سے نجات پاتا ہے تو برے وقت کے ساتھیوں کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ شیطان نے اسے بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اور کئی سال جیل میں گزارے اور کئی سال جیل میں رہے۔ ان آیتوں میں بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے ساقی سے فرمایا، اس کے شراب پلانے والے سے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا۔ رب کا لفظ استعمال کیا۔ رب کا معنی آقا ہے اور مالک کے ہے، کیونکہ آقا بھی اپنے مالک کی پرورش کرتا ہے، لیکن چونکہ رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور حقیقی رب تو اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی غلام اپنے مالک کو رب نہ کہے بلکہ سید یا مولا وغیرہ کے الفاظ کہے، اور کوئی مالک اپنے غلام کو عبد نہ کہے بلکہ غلام یا دوسرے الفاظ کہے۔ اس لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ پچھلی امتوں میں اس کے ممانعت نہیں تھی، اس کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ شریعت محمدی میں چونکہ آخری شریعت ہے، اس لیے بعض ایسی باتیں جن کی پچھلی امتوں میں اجازت تھی لیکن ان سے شرک سمجھا جا سکتا تھا، اس کا وہم ہو سکتا تھا، اس لیے اس امت میں اس کو بھی منع کر دیا۔ دوسرا، قرآن نے کہا کہ شیطان نے بھلا دیا اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ کے سامنے اپنا تذکرہ کرنے کے لیے کہا تھا، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ تو اس میں یہ اچھے اخلاق کی تعلیم ہے کہ اگر کسی غلطی کے کرنے میں انسان کے ارادے کو دخل نہ ہو تو اس کی نسبت خود اس کی طرف کر کے اسے شرمندہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے منع کیے ہوئے پھل کھانے کی غلطی کو براہ راست حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی طرف منسوب کرنے کے بجائے شیطان کی طرف منسوب کر دیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ۔ اسی طرح بعض مفسرین کا خیال ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات سے غافل کر دیا کہ وہ اپنے پروردگار سے التجا کرتے، اس کے بجائے انہوں نے اس قیدی کو توجہ دلانے پر اکتفا کیا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا، کاش حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو یاد دلانے کی بات نہ کہی ہوتی تو ان کی قید کی مدت، ان کے قید کا ٹائم، جیل کا ٹائم اور زیادہ لمبا نہ ہوتا۔ لیکن صحیح تفسیر وہی ہے کہ جس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے
کہ ساقی جو شراب پلانے والا ہے، جو نجات پانے والا تھا، جیل سے چھٹکارا پانے والا تھا، وہ عزیز مصر سے ذکر کرنا بھول گیا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام خدا کی یاد سے غافل ہوتے تو آپ نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو کیوں کر ایمان کی دعوت دی ہوتی؟ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اللہ کے ذکر کو بھول گئے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق نہیں کہا جا رہا، بلکہ اس ساقی شراب پلانے والے کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شراب پلانے والا اپنے آقا کے پاس، اپنے مالک عزیز مصر کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ یہی صحیح تفسیر ہے۔ اسی واقعے سے بعض مفسرین نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اللہ پر یقین کے ساتھ انسان کو ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ نجات اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی سے حاصل ہو سکیں گی، لیکن ظاہری سبب کے درجے میں آپ نے اس ساقی کو، اس شراب پلانے والے کو یاد دہانی کی تاکید بھی فرمائی۔ چوتھی بات یہ قابل ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال قید میں رہے۔ تو اس میں جو لفظ استعمال ہوا بضع سنین، بضع کا مطلب عربی زبان میں 3 سال سے 9 سال تک، اس لیے بظاہر یہی مدت آپ کے جیل میں رہنے کی رہی ہوں گی۔ خیر 3 سال سے 9 سال کے درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہے، بعض مفسرین فرماتے کہ 7 سال رہے، بعض 9 سال، خیر جتنے بھی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ایمان والا جہاں بھی جائے اپنے اخلاق اور کردار کے اثرات چھوڑ جائے اور دین کی دعوت سے غافل نہ رہے، اس لیے کہ اس کا مقصد اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، خود بھی اللہ کی طرف اللہ سے جڑنا ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ آگے فرمایا قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال مسلسل کاشتکاری کرتے جاؤ، کھیتی باڑی کرتے جاؤ، پھر جو فصل کاٹو تو تھوڑی مقدار کھانے کی چھوڑ کر اس کو بالی ہی میں لگا رہنے دو۔ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، پھر جو کھیت میں سے فصل کاٹو تو تھوڑی مقدار کھانے کی چھوڑ کر، جتنی کھانے کی ضرورت ہو اس کو چھوڑ کر باقی جو بیج ہے اور باقی جو اناج ہے اس کو اس کی بالی ہی میں لگا رہنے دو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے سخت آئیں گے کہ جو کچھ تم نے پہلے محفوظ رکھا تھا یہ اسے کھا جائیں گے، سوائے تھوڑی مقدار کے جس کو تم بچا کر رکھ چھوڑے ہوں گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوں گی اور وہ اس میں رس بھی نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به، بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ جب ان کے پاس قاصد پہنچا، یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام لانے والا پہنچا، بادشاہ کا پیغام لانے والا پہنچا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے آقا کی طرف واپس جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرے پروردگار ان کے عمل سے اچھی طرح واقف ہے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا تم لوگوں نے جو یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اس سلسلے میں تمہارا واقعہ کیا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا اللہ کی پناہ، ہم لوگوں نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب سچی بات پوری طرح واضح ہو گئی،
میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یوسف یقیناً سچے ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ سب وضاحت اس لیے کرائی گئی کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے میں بھی اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور اس میں شک نہیں کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال چلنے نہیں دیتے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے گناہ نہیں سمجھتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے سوائے اس کے جس پر میرے پروردگار کی مہربانی ہو جائے۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرے پروردگار بہت معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا۔ فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات چیت کی تو کہا آج سے تم ہمارے پاس صاحب اختیار اور بھروسے کے قابل ہو، اختیار کے مالک اور بھروسے کے لائق ہو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دیجیے، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور اس کام سے خوب باخبر بھی ہوں، میں اس کام کو جانتا بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں صاحب اختیار بنا دیا کہ وہ جہاں چاہے رہے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، نیز آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بڑھ کر ہے جو صاحب ایمان ہے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دلچسپ داستان آیت نمبر 57 تک پڑھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دلچسپ داستانی زندگی کا چوتھا مرحلہ، چوتھا اسٹیپ شروع ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھائی جا رہی ہے، دبلی گائے موٹی گائے کو کھائی جا رہی ہے، اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں، بالیاں جس میں گیہوں ہوتا ہے اور بیج ہوتے ہیں، اناج ہوتا ہے، تو بالی، تو 7 ہری بھری بالیاں ہیں جن کے ساتھ 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں، دونوں ملی ہوئی ہے اور ایک ساتھ رکھی ہوئی ہے، 7 سوکھی بالیاں اور 7 ہری بھری بالیاں۔ تو بعض تفسیر روایت میں ہے کہ اس میں ایک سوکھی ہوئی بالی کو دیکھا کہ وہ تر و تازہ بالیوں کو کھائی جا رہی ہے، سوکھی ہوئی بالی جیسے دبلی پتلی گائے موٹی تازہ گایوں کو کھائی جا رہی ہے، اسی طرح ایک سوکھی ہوئی بالی وہ ہری بھری اور تازہ بالیوں کو کھائی جا رہی ہے۔ بادشاہ اس خواب سے گھبرا گیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ درباریوں نے کہا کہ یہ بے معنی قسم کا خواب ہے اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ساتھی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں جیل میں یوسف علیہ السلام جو قید ہے اس کی تعبیر ان سے پوچھ آؤں۔ تو اجازت ملی بادشاہ کی طرف سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں اس شراب پلانے والے نے آ کر خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ بادشاہ پہلے میرے رہائی کا فیصلہ کرے پھر میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرط کے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس خواب میں جس آنے والی مصیبت کی طرف اشارہ تھا اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 7 سال بہت خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال بہت ہی قحط سالی کے، 7 موٹی گائے یعنی خوشحالی کے سال اور 7 دبلی پتلی گائے، اس کا مطلب قحط سالی کے 7 سال ہوں گے۔ اس لیے جو زمانہ خوشحالی کا ہو غذائی ضرورت کے مطابق پیداوار نکال لی جائے
اور بقیہ جو اناج ہے، غلے ہیں، اس کو بالیوں میں رہنے دیا جائے، جتنے کھانے کی ضرورت ہو۔ خوشحالی کے سال میں اچھے سے اور خوب پیداوار کے ذریعے سے کھیتی کی جائے، اور جتنے کھانے کی ضرورت ہو اس کے مطابق پیداوار اور کھیتی کاٹی جائے، اور بقیہ اس کے بالیوں میں رہنے دیا جائے تاکہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سے آگے بڑھ کر یہ بھی بتایا کہ ان 7 سالوں کے بعد پھر ایک سرسبز و شادابی کا سال آئے گا، ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ ایسے موقع پر انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی صبر اور سنجیدگی اور متانت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے پیغام لانے والے سے کہا کہ جن عورتوں نے مجھ پر الزام تراشی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے، پہلے ان کا موقف واضح اور صاف ہونا چاہیے، پہلے ان کی طرف سے بات کلیئر کی جانی چاہیے۔ عزیز مصر نے جب مصر کی ان بے عورتوں کے بارے میں پوچھا تو سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی جس نے اصل میں الزام لگایا تھا وہ بھی بول اٹھی کہ اب سچائی پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ غلطی میری ہی تھی اور یوسف علیہ السلام پاک باز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ میں نے یہ تحقیق محض اس لیے کرائی ہے کہ بادشاہ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میں اپنے لیے خاص کرتا ہوں کہ اب وہ میرے معاون اور مشیر خصوصی ہوں گے، اور آج سے یہ ہمارے پاس معزز اور با اختیار شخص کی حیثیت سے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے خواہش کی کہ وہ زمین مصر کی حفاظت اور نگرانی پر ان کو ذمہ دار بنا دے، مصر کی زمین کی حفاظت اور نگرانی پر ان کو ذمہ دار بنا دے، اور یوسف علیہ السلام نے یقین دلایا کہ میرے اندر ان کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور علم بھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں حکومت عطا فرمائی۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش بھی ایک خواب ہی سے شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے سورج اور چاند ستارے کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کامیابی اور عزت اور وقار اور ان کے حکومت کے ملنے کا دور بھی ایک خواب ہی سے شروع ہوا جسے مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بھی بہت سی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں، اور شریعت کے بہت سے احکام کی طرف بھی اشارہ ہے جن کا یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بعض خواب سچے بھی ہوتے ہیں، اور بالخصوص نبیوں کے خواب، لیکن خواب کے سچے ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ خواب دیکھنے والا نیک اور صالح شخص ہی ہو، کیونکہ عزیز مصر کافر تھا اور پھر بھی اس کا خواب سچا ثابت ہوا۔ تو خواب دیکھنے کے لیے نیک اور اچھا ہونا ہی نیک اور گناہوں سے بچنا ہی ضروری نہیں ہے خواب کے سچے ہونے کے لیے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی خواب کی جو تعبیر پہلے دی جاتی ہے وہی ظہور میں آتی ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے، بادشاہ کے خواب کو اس کے درباریوں نے پہلے پریشان خواب بتایا تھا، لیکن بعد میں جو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی وہی صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ قحط سالی اور قحط کے زمانے کے حالات سے نمٹنے کی اور ان حالات سے بچنے کی تدبیر بھی بتلائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی مصلحتوں کے بارے میں رہنمائی کرنا اور اس کے لیے پلاننگ کرنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا بھی دین کے اندر مطلوب ہے، اور شریعت کا یہی مقصد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر صرف خشک سالی اور خوشحالی کا ذکر کر دیتے تو خواب مکمل ہو جاتا، لیکن اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا تھا اس کے اندر آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ قحط سالی کے بعد پھر خوشحالی کا سال آئے گا، خوشحالی کا ایک سال ایسا آئے گا کہ جس کے اندر خوب بارش ہوں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے جواب کے اندر ایسی بات کو زیادہ بتایا جا سکتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ اتنے لمبی مدت کے بعد جب آپ کی رہائی کا وقت ہوا
تو فوراً نکل آنے کے بجائے آپ نے پیغام لانے والے کو واپس کر دیا کہ پہلے مجھ پر لگائے گئے الزام کی تحقیق ہونی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یوسف علیہ السلام کی اس خوبی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے، وہ بڑے صابر اور بردبار تھے۔ جتنے دنوں وہ قید میں رہے، اگر میں رہتا تو فوراً بلانے والے کی بات پر لبیک کہتا اور کچھ عذر نہیں کرتا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دین کی کسی خدمت پر مامور ہو، ان کو اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے اونچا رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص تہمت لگا دے تو اپنی پوزیشن کو صاف کر دینا چاہیے، تاکہ خود دین پر لوگوں کا اعتماد واپس سے آ جائے اور ان کے اندر کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ادب بھی بہت بہترین ہے کہ آپ نے عمومی طور پر عورتوں کا ذکر کیا، خاص طور پر عزیز مصر کی بیوی کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ جب متعین طور پر کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی رسوائی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی، بلکہ فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے، یعنی نہ اپنی زبان پر برائی کا ذکر لائے اور نہ ان عورتوں کی طرف کھل کر برائی کی نسبت کی۔ یہ بہترین حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں ادب والی بات ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شان دیکھیے کہ خود نبی، ان کے ابا حضرت یعقوب نبی، دادا حضرت اسحاق نبی اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو پاک باز نہیں کہتا، کہ نفس تو برائی کی دعوت دیتا ہی ہے، اور نفس کے جال سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اس کے پروردگار کی رحمت ہو۔ جو اس میں ایک زبردست تنبیہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے نفس کے بارے میں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، اور جو گناہ سے بچ جائے اسے سمجھنا چاہیے کہ اس میں اس کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے کو اور منصب کو طلب کرنے سے منع کیا، لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے گویا مالیات کی نگرانی کا اور حکومت کے مالیات کی نگرانی کا اور اس کی حفاظت کا عہدہ طلب کیا، خزانچی کا عہدہ طلب کیا۔ تو اس میں حقیقتاً کوئی تضاد نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہاں پر منع فرمایا، لیکن یوسف علیہ السلام یہاں پر خزانچی کے مطالبے کو طلب کر رہے ہیں، تو ٹکرا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے کئی لوگ موجود ہوں تو عہدے کا طلب کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب ایک ہی شخص اس کی صلاحیت رکھتا ہو تو عہدہ طلب کرنا جائز بلکہ بعض حالتوں میں واجب ہے، کیونکہ اس میں صرف اسی کی بھلائی نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کی مصلحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عہدہ طلب کیا تھا وہ لوگوں کے لیے ہی اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا تھا، اور آپ کے علاوہ کسی کے اندر بھی اتنے زیادہ انتظامات سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان غیر مسلم فرد یا حکومت کی ملازمت کر سکتا ہے، بشرطے کہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہو وہ خود جائز اور درست ہو۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن ملکوں میں جمہوری نظام قائم ہے، جو ملک ڈیموکریٹک ہے، جہاں پر جمہوریت چلتی ہے، وہاں انتخاب میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے خود امیدوار بننا پڑتا ہو، وہاں کسی مسلمان کا مخلوق کی خدمت کی نیت سے اپنے آپ کو امیدوار کی حیثیت سے پیش کرنا جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہ بھی فرمایا کہ میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور عالم بھی ہوں، یعنی جاننے والا بھی ہوں، یعنی دیانتدار بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کام کی اہلیت کے لیے بنیادی طور پر یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، دیانت اور امانت، اور علم اور دانش مندی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں ایک انسان کے لیے اپنی صلاحیت، اچھی صفات، ڈگریوں اور عہدوں کو، منصبوں کو اور اپنے پڑھائی کو ظاہر کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے نہیں بلکہ تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے ہے۔ اس طرح بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اور بعد کو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی اور آپ سے ان کو اولاد بھی ہوئی، یا ایسی بات بھی نقل کی جاتی ہے، بعض مفسرین سے اس بات کو نقل کیا گیا ہے، لیکن حقیقت حال تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 57 تک آج کی ہماری تفسیر کی کلاس مکمل ہوئی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔